سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. قرآن کریم کے مضامین میں سے سب سے پہلا مضمون توحید ہے. آج کے سبق کا موضوع توحید کا بیان ہے، اور قرآن کریم کے اس مضمون میں تدبر کا طریقہ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم توحید کی تعریف کریں گے لغتاً اور اصطلاحاً. توحید مصدر ہے وحد یوحد توحیداً. اس کا ایک معنی ہے جعل الشیء واحدا غیر متعدد، کسی چیز کو ایک بنانا کہ وہ متعدد نہ ہو، ایک ہو. انفراد پر دلالت کرتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے انفراد. انفراد عن الشریک والنظیر والشبیہ. اور یہ جو باب تفعیل ہے یہ نسبت پر بھی دلالت کرتا ہے. فعل، اس کی خاصیت ہے نسبت پر دلالت کرنا. جیسے آپ کہتے ہیں کذبتہ، کذبتہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ نسبتہ الی الکذب. دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے نا کذبوا بآیاتنا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آیاتوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کی. فسقتہ کا معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ نسبتہ الی الفسق. کذبتہ نسبتہ الی الکذب. تو وحدتہ کا معنی کیا ہوگا؟ نسبتہ الی الوحدانیہ. تو توحید کا معنی کیا ہے؟ وحدانیت کی طرف اللہ کی نسبت کرنا. یہ اس لفظ کا معنی ہے. اصطلاح میں توحید کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ قرآن کریم میں جب توحید میں تدبر کریں گے تو لازمی ہے کہ پہلے آپ کو توحید کی تعریف معلوم ہو جائے. تو توحید کی تعریف ہے اعتقاد و عدم الشریک فی الالوہیت و خواصہا. عدم شریک کا عقیدہ رکھنا الوہیت میں، اللہ کی الوہیت میں اور اس کے خواص میں. یہ ایک مختصر تعریف ہے. بعض علماء نے اس طرح کی تعریف کی ہے کہ وہ افراد اللہ تعالی بما یختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات. اللہ تبارک و تعالی کے افراد کا عقیدہ رکھنا ان تمام چیزوں کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، ربوبیت میں اور الوہیت میں اور اسماء اور صفات میں. پھر علماء نے استقراء و تتبع سے توحید کی 3 اقسام بیان کیے ہیں. قرآن کریم میں جب غور و فکر کیا تو توحید کی 3 اقسام بیان کیے انہوں نے. پہلی قسم ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کیا ہے؟
افراد اللہ تعالی بالخلق و تدبیر الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اکیلا سمجھنے کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور اپنی مخلوقات کی امور کا مدبر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ محیی، ممیت، رازق اور مدبر ہے، ضار اور نافع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خالق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی رازق نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی محیی اور ممیت نہیں ہے، موت و حیات دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی نفع و نقصان دینے والا اور کوئی نہیں ہے، اور تمام امور کا مدبر صرف اللہ ہے۔ لا خالق ولا رازق ولا محیی ولا ممیت ولا مدبر للامور الا اللہ۔ نمونے کے طور پر میں ایک ایک آیت بتاؤں گا صرف، پھر آگے چلیں گے۔ اس کے لیے ایک آیت دیکھو، سورہ زمر نکالو، 24واں پارہ، 24واں پارہ، صفحہ نمبر 420، 16 میں، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا محافظ ہے۔ آیت نمبر جی آیت نمبر بتایا کرو۔ دوسری قسم توحید کی ہے، توحید الوہیت، افراد اللہ تعالی بالعبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ معبود صرف اللہ ہے، اور عبادت کی تمام اقسام اللہ کے لیے خاص ہے۔ لہذا نماز عبادت ہے تو نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، سجدہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، نذر و نیاز عبادت ہے، ذبح قربانی عبادت ہے، تو یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ لا یصلی ولا یصام ولا یتصدق ولا یحج ولا یعتمر ولا یذبح الا للہ تعالی ویبتغى بذلك وجہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ عبادت کے تمام اقسام یہ اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ ایک مثال بتاتا ہوں نمونے کے لیے، کیونکہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے، تاکہ یہ ایک سبق میں ختم ہو جائے اور تدبر کے لیے آپ کو میدان مل جائے۔ آپ سورۃ کہف کا بالکل آخری آیت نکالو، سورۃ کہف 16ویں پارے میں ختم ہوتا ہے، بالکل آخری آیت۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الہکم الہ واحد، الہ ایک ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. انبیاء علیہ السلام کی دعوت قرآن کریم میں جو نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، ہر ایک پیغمبر نے توحید الوہیت کی دعوت کی. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تیسری قسم ہے توحید کی، توحید فی الاسماء والصفات. توحید فی الاسماء والصفات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ تمام اسماء و صفات ثابت کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے ثابت کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ثابت کیا، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے. التوحید فی الاسماء والصفات هو اننا نثبت للہ سبحانہ وتعالی ما اثبته لنفسه فی القرآن الکریم او اثبته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السنت من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. مثال 25واں پارہ نکالو. فی الحال میں ایک ایک مثال پہ اکتفا کرتا ہوں. لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء. کون سے پارے میں ہے بھائی؟ سورہ شورى 25واں پارہ، صفحہ نمبر 436. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء کا ترجمہ سنو. نہیں ہے اللہ کی طرح صفت میں اور ذات میں کوئی بھی چیز، کیونکہ یہاں پر دو تشبیہ کے الفاظ ہیں نا، ایک کاپ ہے اور ایک مثل ہے. ایک کاپ ہے اور ایک مثل ہے. تو آپ نے پڑھا ہوگا ادب میں، لغت میں، کہ کاپ اور مثل دونوں تشبیہ کے لیے آتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے. کاپ تشبیہ کے لیے آتا ہے صفت میں اور مثل تشبیہ کے لیے آتا ہے ذات میں. زید کل اسد صفت ہے نا، صفت شجاعت میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ زید مثل الاسد. بعض نحوی کہتے ہیں کاف زائد ہے، وہ عربی سے ناواقف ہے، وہ غلط کہتے ہیں کاف زائد ہے. کاف کہاں زائد ہے؟ کہتے دو کاپ اور مثل ہے نا، تو اس طرف ان کی توجہ نہیں گئی تو کیا بولتے ہیں؟ کاپ زائد ہے. زائد مائد کچھ نہیں ہے. کاپ آتا ہے صفت میں تشبیہ کے لیے اور مثل آتا ہے ذات میں تشبیہ کے لیے. تو کیا معنی کرو گے؟ نہیں ہے اللہ کی طرح صفت میں کا، صفت میں مثلی، ذات میں شیئن، یہ بھی چیز. یہاں بھی تو نفی ہے نا، یہاں بھی تو لیس کمثلہ ہے. اللہ کے نہیں ہے اللہ کے لیے اس کے مثل کی طرح، یہ معنی نہیں ہے. نہیں ہے اللہ کی طرح صفت میں اور ذات میں کوئی بھی چیز. بس صحیح ترجمہ کرو گے تو قصہ ختم ہو جائے گا. اچھا، تو یہ تین قسمیں ہو گئی کس کی؟ توحید کی. اب قرآن کریم میں آپ غور کریں گے تو کئی توحید ربوبیت بیان ہوگی. قل من رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. رب توحید ربوبیت.
الحمدللہ رب العالمین. تو جو اللہ کے رسول کے مخالفین تھے مشرکین مکہ، وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. ان کا جھگڑا توحید ربوبیت میں نہیں تھا. کس میں تھا؟ توحید الوہیت میں تھا. اب توحید کے دو رکن ہیں. کلمہ اسلام، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جو مختصر تعبیر ہے توحید کی. اس کی دو رکن ہیں، نفی اور اثبات. ایک رکن ہے لا الہ اور دوسرا رکن ہے الا اللہ. تو پہلی نفی ہے اور پھر اثبات ہے. لا معبود بحق الا اللہ. یہ دو رکن ہے توحید کے. اب توحید کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے،